ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں عمل کیا اور میرا وہ عمل قبول ہو گیا، میں نے وہ نیکی کی، میری نیکی قبول ہو گئی، میں نے حج کیا اور حج قبول ہو گیا۔ ہم اپنے سارے عمل کرتے بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قبول بھی ہو گئے۔ اگر وہ دودھ کو یعنی پانی مکس کر کے اور وہ دودھ بیچنے والا جب عمرے اور حج پہ جاتا ہے یا قربانی کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے میری یہ محنت، یہ عمل قبول ہو چکا ہے۔ کہ قرآن نے ایک قاعدہ پیش کیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، قبول کن کا ہے؟ جو تقوی دار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حلال حرام کی پہچان رکھنے والے۔ حج پہ گئے انہیں کا قبول ہے جو متقی ہے، قربانی کی انہیں کی قبول ہے جو متقی ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں قربانی کے متعلق بھی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت خود کھاتے ہیں اور اس کا خون زمین پر بہاتے ہیں، اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دلوں کے اندر رب کا خوف ہے، تقوی ہے، جو تم متقی ہو وہ اللہ کے ہاں تقوی پہنچتا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت یہی ہے کہ ایک تو عمل نہیں ہے، اگر عمل ہے تو وہ تقوی سے خالی ہے، ریا اور دکھاوے کی جو ہے سپرد ہو چکا ہے۔ اور ہماری حالت اسی وجہ سے گھروں سے برکتیں ختم ہیں، چہروں پر نور ختم ہے، زندگیوں میں برکتیں ختم ہیں، اولاد میں برکت نہیں رہی، مال میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگیوں میں برکت نہیں ہے، کچھ ہی نہیں۔ بس ایسے جیسے ہم، آپ دیکھتے نہیں ہیں فصل پکتی ہے تو بارش کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بارش اسی وقت پڑ جاتی ہے، یہ بے برکتی ہے۔ ساری زندگی بچوں کو پروان چڑھایا، ان کے لیے رات دن تکلیف اٹھائی، بچہ جوان ہو گیا اور بے ادب ہو گیا، یہ بے برکتی ہے۔ جس زوجہ کے سہارے بندہ اس کی خدمت کرتا رہا، اس کو حقوق پیش کرتا رہا، جیسے ہی بڑھاپے میں قدم رکھا وہی زوجہ لتر مارنا شروع کر دیتی، وہی بے ادبی پہ اتر آتی، یہ بے برکتی ہے۔ تو یہ وہ جو چیزیں ہیں ہم عمل کر لیے، کوشش کر لی، لیکن اس میں تقوی کی آمیزش نہ تھی، تقوی کی جو ہے نا اس میں داخل نہیں تھا، اس وجہ سے وہ رائے گاں اور جو ہے نا بیکار ہو گئی۔